رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ایک بار پھر آپ کو خوبصورت پروگرام کنز الایمان کی خصوصیات میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں، پچھلے پارٹ میں ہم نے بیان کیا تھا کہ کس قدر سید اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کو قرآن کریم سے وابستگی تھی، اور کس شاندار انداز میں آپ نے ترجمہ قرآن کنز الایمان کو لکھوایا۔ مزید اسی کے متعلق آج کے ایپیسوڈ میں انوکھی اور پیاری باتیں آج پھر ہم اسی انداز میں جیسے آپ نے پچھلے پارٹ میں سنی تھی اسی کو کنٹینیو کریں گے، اور مزید آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کریم کے ترجمہ کنز الایمان میں کس قدر خصوصیات، کوالٹیز ہیں۔ امام عشق و محبت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ ترجمہ کنز الایمان لکھا، ترجمہ کنز الایمان بے شمار خوبیاں رکھتا ہے۔ انہی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی، ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ اس میں لفظوں کا چناؤ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نہایت احتیاط اور خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پورے کا پورا ترجمہ پڑھ لیجئے، کہیں ایک لفظ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں کسی طرح بے ادبی کا شائبہ بھی نکلتا ہو۔ ایسا کوئی لفظ آپ پورے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں ڈھونڈ نہ سکیں گے۔ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے قرآن پاک کا ترجمہ کرنے والے مترجمین نے قرآن کریم کا ترجمہ کرتے وقت ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں اور ایسا ترجمہ کیا ہے جس کی بنیاد پر شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور شان الوہیت میں گستاخی کے وہ مترجمین مرتکب ہو گئے ہیں۔ لیکن سید اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ الفاظ کا، جملوں کا، تعبیرات کا انتخاب کیا ہے کہ کہیں بے ادبی کا شائبہ تک نہیں گزرتا ہے۔ الحمدللہ ترجمہ کنز الایمان وہ عظیم الشان ترجمہ ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر بہت حسن اور خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، اور جب بھی ایف جی این پر آپ یہ خوبصورت پروگرام دیکھیں تو اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کو ضرور دیکھیے گا۔ ہم ہر رات سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کنز الایمان کس طرح کی کوالٹیز رکھتا ہے۔ الحمدللہ ترجمہ کنز الایمان وہ عظیم الشان ترجمہ ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر بہت حسن اور خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ جہاں اللہ پاک کا ذکر آیا تو امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت نے ایسے لفظوں کا انتخاب کیا جس سے اللہ پاک کی شان و عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ جہاں رسول ذیشان مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا، وہاں آپ کی شان و عظمت کا لحاظ رکھ کر بہت با ادب الفاظ استعمال کیے گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ ادب بھی سراپا نمونہ بن کر کے سید اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے الفاظ میں نظر آ رہا ہو۔ جہاں دوسرے نبیوں کا ذکر آیا وہاں ان کی شان و عظمت کا خاص لحاظ امام عشق و محبت نے رکھا۔ غرض یہ کہ آپ پورے ترجمہ کنز الایمان کو پڑھ لیجئے، اس میں شروع سے آخر تک آپ کو ادب ہی ادب نظر آئے گا۔ اس طرح کنز الایمان شریف کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ مبارک ترجمہ صرف ترجمہ نہیں بلکہ بڑی بڑی تفسیروں کا خلاصہ ہے۔ آپ بڑی بڑی تفسیر پڑھیے اور وہ علمی تحقیقات جو علماء کرام نے عربی میں سینکڑوں پیجز کے اندر سمیٹی ہیں، لکھی ہیں، سید اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کرتے ہوئے ان سینکڑوں صفحات کی تحقیقات کو ایک لفظ میں only one word
ایک لفظ کے اندر بیان کر دیا ہے۔ آپ اچھک ہو رہے ہوں گے نا، دل میں خیالات ہو رہے ہوں گے نا، دیکھیں وہ ترجمہ کیسے اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، تو کہیں مت جائیے، FGN چینل پر رہیے اور اس خوبصورت پروگرام کنز الایمان کی خصوصیات کو دیکھیے اور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو محسوس ہوگا کہ ترجمہ کنز الایمان کیوں اتنا مشہور ہے اور کیوں ترجمہ کنز الایمان ترجمہ کنز الایمان ہے۔ اس کا نام ہی دیکھیں، کنز الایمان۔ اس کے نام کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے نام سے ہی ریئلائز ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا کہ یہ کیوں ترجمہ کنز الایمان ہے۔ اس کا نام ہے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن۔ کنز الایمان کا مطلب، کنز کہتے ہیں خزانے کو، ایمان کہتے ہیں ایمان کو۔ کنز الایمان اٹ مینس ایمان کا خزانہ۔ یا واقعی جب آپ سید اعلیٰ حضرت کے اس ترجمے کو اسٹڈی کریں گے، اس ٹرانسلیشن کو پڑھیں گے، تو قدم قدم پر، لفظ لفظ پر، سینٹنس پر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ترجمہ کنز الایمان حقیقت میں ایمان کا خزانہ ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ اس سفر میں شریک ہو جائیے اور دیکھتے جائیے کس طرح ایمان کے موتی ترجمہ کنز الایمان لٹا رہا ہے۔ کنز الایمان کی جہاں بہت ساری کوالٹیز ہیں، وہیں ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ مبارک ترجمہ عظمت قرآن کا محافظ ہے۔ ہم جانتے ہیں سائنس ترقی کر چکی ہے، پروگریسو موڈ میں ہے اور مزید ترقی کرتی جا رہی ہے۔ کئی سائنسداں، بہت سارے سائنٹسٹ ہیں جو قرآنی آیت کو پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں، بس سرسری طور پر دیکھتے ہیں، اس آیت کو بظاہر سائنس کے خلاف دیکھتے ہیں تو معاذ اللہ اس آیت کی بے ادبی کر ڈالتے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ غلط رویہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ جس طرح سائنس کو سمجھنے میں سارا دماغ، ساری زندگی کھپا دیتے ہیں، ایسے ہی قرآنی آیات کو سمجھنے کے لیے بھی خوب تحقیق سے کام لیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جس طرح بے مثال مفسر ہیں، ایسے ہی باکمال سائنسداں بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں۔ آپ نے ترجمہ مختصر لفظوں میں کیا، مگر اتنی خوبصورتی کے ساتھ کیا کہ وہ اعتراضات جو آئندہ ان فیوچر قرآن کریم پر کیے جا سکتے تھے، آپ نے ترجمے ہی میں ان کا جواب بھی دے دیا۔ اور یہ صرف ایک دعویٰ نہیں ہے، صرف ایک کہی ہوئی بات نہیں ہے، with the proof۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آگے چل کر کے سیدی اعلیٰ حضرت کے بعد سائنسداں جو اعتراض کر سکتے تھے قرآن پر، اس اعتراض کا جواب امام عشق و محبت نے پہلے ہی اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں عطا کر دیا۔ آئیے اس کی ایک مثال بھی میں آپ کو ایک واقعے کے ساتھ سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا جو دنیاوی علوم جانتا تھا، اس نے ایک مرتبہ سورہ رحمان کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اس آیت کا ترجمہ کئی لوگوں نے یوں کیا ہے، اے گروہ جن و انسان، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے ہو کر کہیں نکل بھاگو تو نکل دیکھو، مگر کچھ ایسا ہی زور ہے تو نکل دیکھو اور وہ تم میں نہ ہے۔ یعنی اس آیت کے ترجمے سے یہ تاثر دینے کی بعض لوگوں نے کوشش کی، کیا کہ کوئی زمین و آسمان سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس دنیاوی علوم جاننے والے شخص نے جب آیت اور اس کا ترجمہ پڑھا تو اس کے ذہن میں سوال آیا کہ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ انسان زمین و آسمان کے کناروں سے نکل ہی نہیں سکتا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ سائنسداں چاند پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ اگر سائنس کا محض نظریہ ہوتا تو ہم یہ کہہ دیتے کہ سائنس جھوٹی ہے، قرآن سچا ہے، مگر یہ نظریہ تھیوری نہیں ہے سائنس کی، بلکہ یہ حقیقت ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ لوگ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل کر کے چاند تک پہنچ چکے ہیں۔ اب اس سوال کو لے کر اس شخص نے تحقیق شروع کی، قرآن کے بہت سارے ترجمے دیکھے۔ وہ شخص پریشان ہو گیا کہ قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم و مضمون تو یہ بنتا ہے کہ انسان زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتا،
پریشانی کے عالم میں تراجم دیکھتا گیا، آخر میں اس نے ترجمہ کنز الایمان کو اٹھایا، اس نے کنز الایمان میں پڑھا تو اس میں اس آیت کا ترجمہ یوں تھا: اے جن اور انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں تک جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، جب اس نے ترجمہ پڑھا تو وہ خوش ہو گیا اور بے ساختہ سب نے یہی پکارا کہ ترجمہ قرآن جو کنز الایمان ہے، اس کنز الایمان میں ایمان کے خزانے کو پیش کر دیا گیا ہے۔ جو ترجمہ کنز الایمان ہے، اس کنز الایمان میں واقعی ترجمہ کرنے کا حق ادا کر دیا گیا ہے۔ پہلا جو لوگوں نے ترجمہ کیا، اسے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ زمین اور آسمان کے کناروں سے انسان نہیں نکل سکتا، اسپیس پر نہیں پہنچ سکتا، لیکن امام عشق و محبت نے جو ترجمہ کیا، اس ترجمے سے یہ بات سمجھ آئی کہ انسان جہاں بھی نکلے، جہاں بھی پہنچے، وہ سب اللہ ہی کی سلطنت ہے۔ دیکھا آپ نے، اگر ترجمہ کنز الایمان پڑھتا ہے بندہ تو ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ جس کے دل میں سوالات پیدا ہوئے تھے سائنس کو پڑھ کر کے، جو بے چین ہو گیا تھا دیگر لوگوں کے ترجمہ قرآن کو پڑھ کر کے، جو بے چین ہو گیا تھا، اس بے چینی کا قرار کنز الایمان نے عطا کر دیا۔ یہ ہے ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ یہ ترجمہ پڑھتے ہی اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کبھی اونچی اڑان اڑ ہی نہیں سکتا، بلکہ آیت کریمہ کا درست مفہوم یہ ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی جا سکے، چلا جائے، وہ جہاں بھی ہو، اللہ پاک کی سلطنت ہی میں رہے گا، رب کریم کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ! غور کیجئے، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا یہ مبارک ترجمہ جو آپ نے مختصر وقت میں، ویری شارٹ ٹائم میں لکھوایا تھا، یہ کیسا بے مثال ترجمہ ہے۔ قرآنی آیات پر اٹھنے والے وہ سائنسی سوالات جو اعلیٰ حضرت کے دور میں اٹھے نہیں تھے، ابھی سالوں بعد اٹھنے تھے، میرے آقا اعلیٰ حضرت قرآن کریم کے ترجمے ہی میں سالوں سال پہلے ان کے جوابات دے چکے ہیں۔ جو بات ہم نے شروع میں عرض کی تھی نا کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان یہ محافظ عظمت قرآن ہے، جو ابھی اٹھے بھی نہیں تھے سوالات، ان سوالات کے جوابات بھی سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے ترجمے میں پہلے ہی عطا کر دیے۔ آئیے ایک اور اسی طرح کے سائنسداں کی بات میں آپ کو سناتا ہوں۔ یونیورسٹی کے علم ارضیات یعنی جیولوجی کے ایک استاد ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ پڑھی، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ اس آیت کا ترجمہ عموماً لوگوں نے یہ کیا ہے، پھر اس کے بعد زمین کو جما دیا، دحاہا کا ترجمہ کیا ہے، پھر اس کے بعد زمین کو جما دیا۔ اس آیت کو لے کر ان کے ذہن میں ایک سوال آیا۔ کس کے ذہن میں؟ وہ پروفیسر جو جیولوجی کو یونیورسٹی میں ٹیچ کرتے تھے، پڑھاتے تھے۔ سوال کیا آیا؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ جیولوجی کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ہماری زمین یعنی زمین کا خشکی والا حصہ مسلسل پھیل رہا ہے۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے سمندروں کے نیچے بڑی بڑی خندقیں ہیں جنہیں اوشن ٹرنچز کہا جاتا ہے۔ ان خندقوں میں سے ہر وقت گرم گرم پگھلا ہوا لاوا نکل رہا ہے۔ یہ لاوا خندق کے سرے پر آ کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر نیچے سے نیا لاوا نکلتا ہے جو پہلے والے لاوے کو ایک طرف دھکیل دیتا ہے۔ اس دھکیلنے کی وجہ سے بر اعظم یعنی زمین کا خشکی والا حصہ بھی سرکتا ہے اور سمندر پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ یوں ہر کانٹیننٹ ہر سال تقریباً 3 سینٹی میٹر سمندر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ یہ ریسرچ ہے، ریئلٹی ہے۔ اس قدرتی عمل یعنی اس نیچرل پروسیس سے زمین برابر پھیل رہی ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کے ترجمے کے مطابق زمین جمی ہوئی ہے، مگر سائنس کہتی ہے، جیولوجی بتاتی ہے کہ زمین اگرچہ تھوڑی صحیح مگر پھیل رہی ہے۔ اب اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ قربان جائیے،
دہاہا جن لوگوں نے ترجمہ کیا جمع ہوا، ان کے اس ترجمے کی بنیاد پر اس نیچرل پروسیس کی وجہ سے سوال اٹھتا ہے، کوشچن ریز ہوتا ہے، لیکن امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفاسیر کے مطابق، عربک ڈکشنریز کے مطابق جو دہاہا کا ترجمہ کیا وہ سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اور کنز الایمان سے پیار ہو جائے گا۔ وہ علم ارضیات کے ماہر جو استاد صاحب جیولوجی کے ایکسپرٹ تھے، وہ استاد صاحب الحمدللہ عاشق رسول بھی تھے۔ انہوں نے جب کنز الایمان شریف پڑھا تو وہاں اس آیت کا ترجمہ یوں لکھا تھا، اس کے بعد زمین پھیلائی۔ دہاہا کا ترجمہ جمائی نہیں کیا امام عشق و محبت نے، امام عشق و محبت نے دہاہا کا ترجمہ پھیلانا کیا، زمین پھیلائی، اور یہ ترجمہ تفاسیر کے مطابق ہے، عربک ڈکشنریز کے مطابق ہے، کوئی اپنی جانب سے معاذ اللہ امام عشق و محبت نے یہ ترجمہ نہیں کیا، بلکہ امام عشق و محبت نے بالکل معتبر مستند تفاسیر کے اکارڈنگ اور عربک ٹرمز کے مطابق، عربک ڈکشنری کے اکارڈنگ دہاہا کا ترجمہ پھیلانا فرمایا۔ آپ جا کر کے انٹرنیٹ پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ دہاہا کا ترجمہ ٹرانسلیشن عربی میں کیا آتا ہے۔ اس کے بعد زمین پھیلائی، باقی ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا تھا زمین جمائی، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا زمین پھیلائی۔ بس یہ پڑھ کر انہیں سوال کا جواب مل گیا اور وہ سمجھ گئے کہ زمین جمائی نہیں گئی بلکہ پھیلائی گئی ہے اور اب بھی مسلسل پھیل رہی ہے۔ ہزاروں سے اعلیٰ ہمارا رضا ہے، ہزاروں میں یکتا ہمارا رضا ہے، عجم ہی نہیں بلکہ سارے عرب میں ہوا جس کا شہرہ ہمارا رضا ہے۔ یہ ہے ترجمہ کنز الایمان کی شان۔ الحمدللہ قرآن کریم کو درست انداز سے سمجھنا ہو تو ترجمہ کنز الایمان شریف پڑھیے، انشاءاللہ قرآن کریم کا نور نصیب ہوگا۔ الحمدللہ FGN چینل کے ناظرین، اس طرح کی مزید اور دلچسپ کوالٹیز اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں اور اپنے دوستوں تک قرآن کریم کے فیضان کو پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمارے یہ خوبصورت پروگرام کنز الایمان کی خصوصیات کو ضرور سنیے، شیئر کیجئے، دوستوں کو بتائیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے پھر اور ایک انفارمیٹیو سیشن کے ساتھ، ایک خوبصورت معلوماتی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔